وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین کے اندر ٹکڑے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ ملے ہوئے ہیں، لیکن ہر چیز کا انداز الگ ہے، ہر زمین کا فائدہ الگ ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب، اور باغ ہیں اس کے اندر انگوروں کے ہیں، وزرع کھیتیاں ہیں، ونخیل کھجور کے درخت ہیں، سنوان وغیر سنوان، سنوان دو تنے والے، وغیر سنوان ایک تنے والا، یسقا بماء واحد، ایک پانی سب کو لگتا ہے، لیکن نفضل بعضها على بعض فی الاکل، اللہ فرماتے ہیں کھانے میں ہم نے ایک دوسرے کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ صرف کھجور دیکھ لیں کتنی قسمیں ہیں، یعنی اس وقت موجودہ دور میں جو کھجور ہے تقریباً 300 سے زیادہ قسمیں موجود ہیں۔ جب کھجور کے میلے لگتے ہیں نا وہاں سب قسمیں آتی ہیں، اور ہر کھجور کا اپنا ذائقہ ہے، اجوا کا اپنا ہے، برنی کا اپنا ہے، ہر کھجور کا ذائقہ الگ ہے، سکری کا اپنا ہے، رتانہ کا اپنا ہے، برہی کا اپنا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں پانی تو ایک ہے، پھر ان کے پھلوں کے اندر یہ فرق کون پیدا کرنے والی ذات ہے کہ کسی کو اعلیٰ بنا دیا، کسی کو ادنا بنا دیا۔ ایک کھجور ہے جو آپ کو ایک ٹین جو ہے نا اس کا 2000 ریال کا ملتا ہے، ایک ٹین کھجور ہے جو آپ کو 50 ریال کا مل جائے گا۔ یہ تو کھجور کی قسمیں ہیں، اس میں اللہ نے کتنی قسمیں پیدا فرمائی۔ اور اب تو جدید تحقیق جو آئی ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ کھجور میں سب سے پہلے اجوا، اس کے اندر شوگر ہے ہی نہیں، اور اس کے بعد اجوا کے بعد جو ہے وہ ہے المجذور، اس کے اندر بھی شوگر نہیں ہے، اور بعض کھجوریں ایسی ہیں جس میں 100% شوگر ہے، اللہ کی شان۔ اسی اللہ فرماتے ہیں وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اس کے کھانے میں بھی ہم نے عجیب عجیب ذائقے رکھے ہیں، کسی کو اعلیٰ بنا دیا ہے، کسی کو ردی بنا دیا ہے۔ کیوں؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں نشانیاں تو ہیں، لیکن اس قوم کے لیے جن کا عقل ہے، عقل ہی نہ ہو تو پھر کیا نشانی کام آئے گی۔ اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر وارثاها بجبال راسیات شامخات، اور بڑے بڑے اونچے پہاڑ رکھ کے زمین کو جما دیا ہے، وَأَجْرَى فِيهَا الْأَنْهَارَ وَالْجَدَاوِلَ وَالْعُيُونَ، اور زمین کے اندر اللہ نے نہریں بھی چلائی ہیں، اس کے اندر شاخیں بھی چلائی ہیں اور چشمے بھی چلائے ہیں، رِزْقًا مَا جَعَلَ فِيهَا مِنَ الثَّمَرَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْأَلْوَانِ وَالْأَشْكَالِ، تاکہ اللہ نے جو پھل پیدا کیے ہیں جن کے رنگ بھی الگ ہیں، شکل بھی الگ ہے، ذائقہ بھی الگ ہے، خوشبو بھی الگ ہے، من کل زوجین اثنین، یعنی ہر شکل سے دو دو جوڑے، یغشی اللیل النہار اے جعل کل منہما یطلب الآخر طلبا نصیصا، رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو گویا ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی رات ڈھانپ لیتی ہے اور کبھی دن ڈھانپ لیتا ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ هَذَا غَشِيَهُ هَذَا وَإِذَا انقضى هذا جاء الآخر، جب رات ختم ہوئی تو دن آ گیا، دن ختم ہوئی تو رات آ گیا۔ فَيَتَصَرَّفُ أَيْضًا فِي الزَّمَانِ كَمَا يَتَصَرَّفُ فِي الْمَكَانِ وَالسُّكَّانِ، اللہ کا تصرف ہے زمان کے اندر بھی، مکان کے اندر بھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، أي في آلاء الله وحكمه ودلائله، وقوله وفي الأرض قطع متجاورات أي أراضٍ يجاور بعضها بعضا وأن هذا طيبة تنبت وينفع الناس، اللہ نے دیکھیں زمین کے اندر کیسے کیسے قطعے پیدا فرمائے ہیں، یہ زمین جو ہے بڑی اچھا ہے جس سے پھل نکلتے ہیں، کھیتیاں نکلتی ہیں، اور یہ زمین جو ہے شور ہے، صبغۃ مالحۃ نمکین شور والی، لا تنبت شیئا جس سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ هكذا روى عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد، ويدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض، اب زمین کے مختلف رنگ ہیں،
وہذی تربۃ حمراء یہ سرخ ہے، وہذی بیضاء یہ سفید ہے، وہذی صفراء یہ پیلے رنگ کی ہے، وہذی سوداء یہ سیاہ ہے، وہذی محجرہ یہ پتھریلی زمین ہے، وہذی صحراء یہ آسان ہے، وہذی مرملۃ یہ ریتیلی زمین ہے، وہذی سمکیۃ یہ گہری ہے، وہذی رقیقۃ یہ پتلی ہے، والکل متجاورات ایک دوسرے کے قریب ہیں، وہذی بصفت یا وہذی بصفت الاخری، فهذا كله ما يدل على الفاعل المختار لا الہ الا هو ولا رب سواه۔ یہ ساری چیزیں دلالت کر رہی ہیں کہ ان کے بنانے والا کون ہے، وہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی رب نہیں ہے۔ وجنات من اعناب وزرع ونخیل يحتمل ان تكون عاطفة على جنات فيكون وزرع ونخیل مرفوعین، یا تو اس کا عطف جو ہے جنات پہ ہے تو پھر یہ مرفوع ہوگا زرع ونخیل، ويحتمل ان يكون معطوفا على اعناب، اور اگر اس کا عطف جو ہے اعناب پہ ہے تو پھر یہ وجنات من اعناب وزرع تو پھر یہ مجرور ہوگا۔ ولہذا قرأ كل منهما طائفة من الأئمة، اس لیے قرآن نے اس کو مرفوع بھی پڑھا ہے مجرور بھی پڑھا ہے۔ وقول صنوان وغیر صنوان، الصنوان والاصول مجتمعات فی منبت واحد، کہ تنہ تو ایک ہے لیکن اس سے آگے کئی تنے نکل رہے ہیں، کالرمان جیسے کہ رمان ہے، جیسے کہ انجیر ہے، وبعض النخیل، اور اسی طرح بعض کھجوروں کے درخت بھی ہیں، وغیر صنوان بعض ایسے ہیں کہ جن کا تنہ ایک ہے، علی اصل واحد ان کا سائر اشجار ہے، ومن سمی امر رجل سن وہ ابھی، اسی لیے کہا گیا کہ چاچا جو ہے گویا وہ بھی باپ ہے، کما جاء فی صحیح مسلم قال لعمر وشهرت ان امر رجل سن ابیہ، قال سفیان الثوری وشعبہ نبی سائن البضائع الصنوان وهي النخلات، یعنی اس سے مراد وہ کھجوریں ہیں فی اصل واحد، وغیر الصنوان کا معنی متفرقات کھجوریں ہیں متفرق ہیں۔ وقالوا ابن عباس مجاہد والضحاک وقتادہ وعبد الرحمن زید بن اسلم وغیر واحد یسقى بماء واحد، پانی ایک زمین ایک، نفضل بعض على بعض في الاكل، قال لا مش نبی شاہ نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض على بعض في الاكل قال الدقل، جیسے ردی کھجور، ایسے فارسی ایسے میٹھی، ایسے بعض میٹھی ہیں بعض کھٹی چیزیں ہیں۔ رواه الترمذی وقال حسن غریب هذا الاختلاف في اجناس الثمرات والزروع في اشكالها، اسی طرح یہ اختلاف جو ہے اس کی شکل میں بھی ہے، رنگ میں بھی ہے، اس کے ذائقے میں بھی ہے، خوشبو میں بھی ہے، وہ اوراق یا وازار یا اس کے پتوں میں بھی ہے، اس کے دیکھیں کہ اب مالٹے کے پتے کیسے ہیں اور انجیر کے پتے کیسے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں فی غایت الحلاوت وذا فی غایت الحموضۃ، اس کے یہ بہت میٹھا یہ سخت کھٹا، وذا فی غایت المراض وذا افسن درمیانہ، وذا ادب میٹھا، وہذا جمع هذا جمع هذا وهذا، یہ اس کا انداز ہے وہ اپنا۔ ثم یستحیل ذات من آخر من اللہ تعالیٰ، پھر دیکھیں کہ کھجوروں کا طعم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، پہلے پیلی ہوتی ہے پھر سرخ ہوتی ہے پھر سفید ہوتی ہے، وهذا اسود وهذا ازرق، پھر یہ سیاہ ہو جاتی ہے پھر یہ نیلی ہوتی ہے۔ وکذلک ظہورات، تو اسی طرح پھولوں کو دیکھیں، وانها كلها تستمد من طبیعت واحد وهو الماء، پانی ایک ہے زمین ایک، بہذا الاختلاف الکثیر الذي لا ينحصر ولا ينضبط وفي ذلك آیات لمن كان واعیا، اس کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے لیکن ان کے لیے جو یاد رکھنے والے ہیں نظر رکھنے والے ہیں۔ وهذا من اعظم الدلالات الفاعل المختار الذي بقدرته فاوض بین الاشیاء، اور یہ دلالت کرتی ہیں چیزیں اس کی ذات پہ کہ واحد وہی ایک ہے اور فاعل مختار ہے جو چاہے کر دے۔ وخلق على ما يريد قال ذلك الآيات لقوم يعقلون والله أعلم۔